بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کورٹ نے فیصلہ اپنا سنا دیا اور کورٹ نے فوری طور پہ سائفر جو اس وقت عدالت بنا کے سائفر کا کیس چلایا جا رہا ہے اس کو روکنے کے احکامات جاری کر دیے. اب یہ جتنی اب تک سائفر کے اوپر جو شور کیا گیا کہ سائفر گم ہو گیا اور عمران خان کا جیل کے اندر ٹرائل، روزانہ عدالتیں، پھر اس کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کا، یہ تمام جتنا پروسیس ہوا اس کو چیلنج کیا گیا تھا اور آج باقاعدہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ یہ روک دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹوپی ڈرامہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیونکہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. جب نواز شریف کے اوپر مقدمات بنے تو نواز شریف کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا کہ نواز شریف جیل میں ہوتا تھا تو اس کے اوپر 3 مقدمات اور آ جاتے تھے. اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے اور نہ ہی، اور پوری دنیا میں جگہ ہنسائی ہوئی. اور نواز شریف کے کیسوں کے اوپر نیب نے کروڑوں روپے کے وکیل کیے اور ان کی تحقیقات ہوتی رہی کہ نواز شریف نے کہاں کہاں مال چھپا رکھا تھا. پھر اعلیٰ عدلیہ نے نواز شریف کو تاحیات جو ہے وہ نااہل قرار دیا اور ان کی جائیداد ضبط کر لی. پھر کیا ہوا؟ پھر ایک سلسلہ نواز شریف جلا وطنی پہ مجبور ہو گئے اور وہ باہر چلے گئے اور 4 سال کے بعد وہ واپس آئے تو وہی لوگ جنہوں نے مقدمات بنوائے تھے، جنہوں نے راتوں رات ان کے کھاتے میں ایسے مقدمات ڈال دیے جو انہوں نے جرم نہیں کیا تھا، وہ بھی اس کے اندر بھی ان کو مجرم بنا دیا. اور جو ہی وہ واپس آئے تو وہی مقدمات جس سپیڈ سے بنائے گئے تھے اسی سپیڈ سے ان کو ختم کر دیا گیا. اب یہ جو پریکٹس ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ کی جاتی رہی، اور اب تیسرا وزیر اعظم ہے عمران خان جس کے اوپر یہی پریکٹس کی جا رہی ہے. نواز شریف کے اوپر بھی درجنوں کے حساب سے کیس بنائے گئے، لیکن یہاں تو عمران خان پہ تو کیسز کا ایک نیا عالمی ریکارڈ بن گیا ہے کہ 100 سے زائد کیسز ہیں. عمران خان جیل کے اندر تھا، باہر جتنے حالات و واقعات کہیں پتھر لگا تو اس کا مقدمہ بھی عمران خان پہ بنا. یہ اس قدر بڑا مذاق ہے ہماری اس جمہوریت کے ساتھ، اس پورے سسٹم کے ساتھ، کہ پوری دنیا میں جگہ ہنسائی ہوتی ہے. اور جو عدالتیں اپنے فیصلے دیتی ہیں پھر انہی عدالتوں میں وہی فیصلے جو ہے وہ چیلنج ہوتے ہیں اور وہی فیصلے جو ہے وہ دوسری عدالت کا جو جج آتا ہے، کوئی اور جج آتا ہے، وہ پہلے والے جج کو غلط قرار دے کر اس کو وہ تمام جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں وہ ان کو کالعدم قرار دیتے ہیں. اب ایک اس میں یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ کیا یہ اس ملک کے اندر انصاف کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ کیا یہ آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر جھوٹے مقدمات بنانے کا سلسلہ نہ رکا تو انجام کیا ہوگا؟ اس ملک کے اندر عوام کا پہلی اعتماد عدلیہ سے بھی اٹھ چکا ہے، مقننہ سے بھی اٹھ چکا ہے، اور پارلیمنٹ کو تو لوگ سمجھتے یہ کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ ڈرامے کے کردار ہوتے ہیں، کردار چینج ہو جاتے ہیں. وہی جماعتیں جو کل تک جن کو پکڑ کے عمران خان کے ساتھ ملایا گیا تھا، آج وہ ساری جماعتیں عمران خان سے ان کو ہٹا کے آج نواز شریف سے ملایا جا رہا ہے. آج نواز شریف نے بلوچستان کا دورہ کیا اور تقریباً باپ سمیت جتنی بھی پارٹیاں تھیں، چھوٹی پارٹیاں، انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اتحاد کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے اور نون لیگ میں کچھ لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں. اب جب بھی نواز شریف پہ برا وقت آئے گا یہی لوگ پھر ٹوٹ کے پھر یہ اپنے آپ کو زندہ کر کے پھر آنے والے جو بھی سورج طلوع ہوگا جس کا، یہ اس سورج کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اب یہ عوام کے ووٹرز کی توہین ہے اور عوام کو چاہیے کہ ایسے لوٹوں کو جو ہر دور میں کسی نے جو اقتدار میں آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ فٹ ہو جاتے ہیں، ان کو جب وہ اپنے حلقوں میں آئیں تو جوتے ماریں، ان کا ایسا جوتوں سے چھترول کریں کہ وہ کبھی زندگی میں دوبارہ
عوام کے ووٹ کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ عوام کے ووٹ کی توہین ہے کہ عوام آپ کو جس پارٹی کے نظریے کے مطابق منتخب کرتے ہیں، آپ اسی پارٹی کو چھرا گھونپ کے کہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں آپ کے مفادات ہوتے ہیں، اور ان مفادات وہ آپ کے ذاتی ہوتے ہیں، وہ عوام کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ عوامی مفادات کو جس طریقے سے پاؤں کے نیچے یہ پولیٹیشین رونتے ہیں، حق یہی ہے کہ اب اس کی بار جب بھی کوئی آپ کے حلقے میں ووٹ مانگنے آئے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، تو آپ اس کا ایسا کرارا جواب دیں تاکہ وہ آئندہ اس کی آنے والی نسل کو بھی ہمت نہ پہنچے کہ وہ آپ سے غداری کرے۔ سب سے بڑی غداری میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ووٹ سے آپ سیاستدان کرتے ہیں، جو اپنی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں، جو فلور کراسنگ کرتے ہیں، جو لوٹے بنتے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کا بھی وجود ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جماعتیں صرف بلیک میلنگ کے لیے بنائی گئی ہیں اور یہ مصنوعی طور پہ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور یہ اپنا کام مکمل ہونے کے بعد یہ اپنا بوریا بسترا گول کر کے یہ پھر نئے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی نئی جو ہے وہ صف بندی ہو رہی ہے تو یہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ آنے والے الیکشن میں ان کا بائیکاٹ کریں، اور کسی بھی چھوٹی جماعت جو ان کے حقوق پامال کرتی ہے اس کو کبھی بھی ووٹ نہ دیں، اور ان کا ایسا سمجھ لو کہ اس دفعہ جو ہے وہ احتساب کریں کہ وہ دوبارہ زندہ نہ ہو سکیں، تاکہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی جو میچورٹی ہے وہ پروان چڑھ سکے۔ ناظرین، ورلڈ کپ کا جو ہے وہ فائنل اور سیمی فائنل کی دوڑ شروع ہونے والی ہے۔ 4 ٹیمیں پہنچ چکی ہیں جنہوں نے ٹاپ کلاس اپنی کارکردگی دکھائی۔ اب جو ہے وہ مقابلہ، پہلا سیمی فائنل جو ہے وہ انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ہے جو بڑا کانٹے دار ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا ہوگا۔ اب فاتح کون ہوگا یہ بڑے دلچسپ مرحلہ ہے، کیونکہ ساری ٹیمیں بہت تکڑی ہیں جنہوں نے بڑی جاندار قسم کی کرکٹ کھیلی، اور نیوزی لینڈ نے تو کمال اور انڈیا نے تو بہت کمال کیا، پہاڑ جیسے سکور کھڑے کیے، پھر پہاڑ جیسے سکوروں کو چیز کیا۔ تو جو میرے خیال میں جو بڑی 2 ٹیمیں ہیں، یعنی نیوزی لینڈ اور شاید انڈیا کا فائنل ہوگا، کیونکہ اگر جائزہ لیں تو ساؤتھ افریقہ کی نسبت بھارت کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، اور اس نے کوئی میچ اس پورے ٹورنامنٹ میں نہیں ہارا، یہ بھی ریکارڈ ہے۔ اگر سیمی فائنل میں انڈیا ہارتا ہے تو انڈیا کے لیے یہ بڑا ہی سبکی ہوگی، کیونکہ اس کی عوام جو ہے وہ نظریں لگائے بیٹھی ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن انڈیا ہوگا۔ دیکھتے ہیں، اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔ بہت شکریہ۔